فلاں شہر میں بھی ہڑتال ہوئی، فلاں شہر میں بھی ہڑتال ہوئی، فلاں جگہ گاڑی کھڑی ہوگی، فلاں جگہ ہوائی جہاز کھڑا ہو گیا، ٹھیک ہے، ہمیں اس سے انکار نہیں، مجاہد بنو، فوجی تیاری کرو، ہر نوجوان مجاہد بنے، فوجی ٹریننگ لے، ورنہ یہودی تمہیں مٹانے کے تمام سازشیں سے بنائے گئے۔ یہودیوں کو پتہ چل گیا تمہارا کہ یہ تو عورتوں کا جہاد کرتے ہیں، ایمان اور اسلام کا جہاد نہیں کرتے۔ جو کماؤ گے وہ عورتوں پہ خرچ ہوگا، انہی کے سوٹ پورے نہیں ہوتے، انہی کے جوتے پورے نہیں ہوتے، انہی کے خرچے پورے نہیں ہوتے۔ پوچھتا ہو لوگوں بتاؤ پورے سال کی کمائی کا حساب بتاؤ، کتنا تو نے اپنے اوپر خرچ کیا، کتنا تم نے اپنی بیوی بچوں پہ خرچ کیا، کتنا تم نے مقدمہ بازی پہ خرچ کیا، کتنا تم نے اپنے گھر پہ خرچ کیا۔ اور اللہ کا محبوب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تم سے پوچھتا ہوں میرا کلمہ پڑھنے والوں، آؤ مجھ پر، میرے صحابہ پہ تیرا کتنا خرچ ہوا، کیا خرچ ہوا ہے تمہارا میدان میں آ کر کے بتاؤ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ اللہ کے ولی قاری حنیف ملتانی صاحب کا بیان ہے جس میں مسجد اقصی مسلمانوں کے ہاتھ کس طرح آئی اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے سامنے کس طرح یہودی لوگ سپرد خاک ہوئے، اس کا بیان ہے، غور سے سماعت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایسی جماعت تیار کی تھی کہ معذور بھی پیچھے نہ رہے، محتاج بھی پیچھے نہیں رہے۔ اور پہلے بھی میں نے کئی مرتبہ عرض کیا کہ مغرب کی نماز کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مدینے کی فلانی یہودیہ عورت شاعرہ ہے، شعر کرتی ہے، میری توہین کرتی ہے، آج میرا دل دکھا ہے، کون ہے جو اس کو قتل کرے؟ اور یہ فرما دیا جو اس کو قتل کرے گا میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت کا وعدہ کرتا ہوں۔ مسجد نبوی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، ہر صحابی نے یہ اعلان سنا، بلا سرکار کی زبان سے اعلان سنے، مدینہ منورہ ہو، صحابہ کرام کی جماعت ہو، اور آپ نے دکھے دل سے فرمایا مجھے صدمہ پہنچا، فلانی عورت میرے خلاف شعر کہتی ہے، میری توہین کرتی ہے، مجھے تکلیف ہوئی، کون ہے جو اس کو قتل کرے؟ میں جنت کا وعدہ کرتا۔ جتنے صحابہ کرام تھے تمام نے ارادہ کر لیا میں کروں گا، وہ کہتا ہے میں قتل کروں گا، وہ کہتا ہے میں قتل کروں گا۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دیوانہ پروانہ محتاج لاچار مجبور نابینا صحابی عبداللہ بن ام مکتوم مسجد کے کونے میں ایک طرف جا کے سر سجدے میں رکھ کر رونے لگا، الہی او میرے پروردگار، کسی حملے میں جانے کے قابل میں نہیں، حملہ میں نہیں کر سکتا، حملہ میں نہیں روک سکتا، تیرے محبوب نے جنت کا وعدہ فرمایا، میں تیری منت کرتا ہوں میرے پروردگار، تو بے نیاز ہے، اس عورت کا قتل تو میرے نصیب کر دے۔ آپ سارے سمجھدار بیٹھے ہیں، حضور کی منشا یہ تو نہیں تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا یہ تو نہیں تھی کہ عبداللہ بن ام مکتوم بغیر آنکھوں والا آدمی جا کے قتل کرے۔ آپ نے تو مدینے کے جوانوں کے لیے اعلان کیا تھا، بہادروں کے لیے اعلان کیا تھا، مجاہدوں کے لیے اعلان کیا تھا، آپ نے تو مدینے کے جو جرأت مند شجاع جوان تھے ان کے لیے اعلان کیا تھا، اور جب جنت کا نام سنا عبداللہ بن ام مکتوم نے رو رو کر آنسو بہا دیے، یا اللہ تیری کریمی کا صدقہ مانگتا ہوں مجھے عطا کر دے۔ اور دعا مانگی، عشاء کی نماز پڑھی، پتہ ہے یہ کون صحابی ہے؟ اللہ اکبر، پھٹے ہوئے کپڑے تھے اس کے، پرانے کپڑے تھے، اور آپ کی خدمت میں آیا مسئلہ پوچھنے، آپ کی خدمت میں آیا دین کا مسئلہ پوچھنے۔ آپ کے پاس بیٹھا تھا ابو جہل، آپ کے پاس بیٹھے تھے بڑے بڑے کفار کے سردار۔ توجہ کرنا، آپ کے دل میں یہ بات آ گئی
کہ یہ نابینا آ گیا محتاج پرانے کپڑوں والا، یہ بڑے بڑے امیر اب اٹھ کے چلے جائیں گے، اچھی بھلی تبلیغ سن رہے تھے، میری ان کی بات چیت ہو رہی تھی، شاید یہ ایمان لے آتے، اب اس میلے کپڑوں والوں کو دیکھ کر یہ اٹھ جائیں گے۔ نبی کے دل میں بات آئی اتنی سی، یہ میلے کپڑوں والا، پھٹے پرانے کپڑوں والا، یہ محتاج نابینا اس وقت کیوں آ گیا؟ فوراً جبریل آیا، قرآن لے آیا، عبس وتولی ان جاءہ الاعمی۔ اور میرے محبوب، کیا میرے ایک نبی نے کو دیکھ کر آپ نے تیوری چڑھائی، منہ پھیر لیا؟ کیوں رو گردانی کی؟ کیوں اعراض کیا؟ غریب کو دیکھ کر آپ تنگ کیوں ہوئے؟ جن امیروں کو اسلام کی دولت دینا چاہتے ہو، وما یدریک لعلہ یزکی، مجھے اپنی کبریائی کی قسم، ان دولت مندوں کو میں نے ایمان دینا ہی نہیں۔ آپ نے روگردانی کیوں کی؟ آپ نے اعراض کیوں کیا؟ آپ نے ٹیوڑی کیوں چڑھائی؟ اللہ پاک نے محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جھڑکی دی، خبردار میرے غریب سے اگر منہ چڑھا۔ یہ وہ صحابی ہے جس کے بارے میں اللہ پاک نے اپنے نبی کو بھی ڈانٹ دیا تھا۔ خدا جانے اس کے دل میں دین و ایمان اور قرآن کی اور نبی کی کتنی عظمت ہوگی، جس کا گواہ خدا بنا، جس کا حمایتی خدا بن کر آیا۔ سجدے میں پڑھ کے دعا مانگ لی، عشاء کی نماز کا انتظار کیا، عشاء کی نماز پڑھ کر پوچھتا پچھاتا اس عورت کے مکان کے پہنچا، نابینا آدمی تلوار ہاتھ میں، جو دیکھے وہی مذاق سمجھے، حافظ جی آج کہاں چلے؟ تلوار آپ کا، تلوار کا کیا محل ہے، کیا کرو گے؟ لگا بھائی اللہ کا سہارا لے کے چلا ہوں، مانگا ہے اس سے جو مل گیا تو۔ نبی کا وعدہ جنت کا ہے، سبحان اللہ۔ مکان معلوم کر لیا، دیوار کے اوپر سے پھاند کر اندر چلا گیا۔ وہ یہودی عورت سوئی ہوئی تھی یہودی عورت۔ سوچا اگر یوں وار کروں گا تو بچ نہ جائے، سینے پہ تلوار رکھ کر وزن دے دیا، 2 ٹکڑے ہو گئے، قتل کر دیا نبی کی دشمن عورت کو۔ میرے تیرے جیسا ہوتا اسی وقت کہہ دیتا آؤ میرے نام کا نعرہ مارو۔ قتل کر کے پھر واپس آیا مسجد نبی میں، پھر سجدہ شکر میں رو رہا، الہی میرا کام مقدر تھا، یہ تو تیری مہربانی ہوئی، میں ایسا کام کر سکتا تھا، یہ تو تیری مہربانی ہوئی۔ نہ گلی میں کسی کو بتایا، حضور کے دروازے پہ پہنچ جاتا، یا رسول اللہ خوش ہو جاؤ، میرے لیے جنت کی دعا آپ نے کر دی، سبحان اللہ، میں وہ کام کر آیا ہوں۔ پتا چلا جو اللہ کی رضا کے لیے کوئی کچھ کام کرتا ہے وہ گاتا پھرتا ہی نہیں، وہ شور نہیں مچاتا، وہ ہنگامے نہیں کیا کرتا۔ اسی کو کہتا ہے کہ لب بندو چشم بندو گوش بند تاب بینی سر اکبر ما بخن۔ عشق کا مزہ تو تب آتا ہے آنکھیں بند ہو جائیں، زبان بند ہو جائے، دل ہی دل میں محبوب سے گفتگو ہوتی رہے۔ کہتے ہیں نا دل کے آئینے میں ہے تصویر یار، جب جی چاہا گردن جھکا کے دیکھ لی۔ محبت کا تسکا تو پہلے پیدا کرو، عشق کہتے ہیں کسے ہے پہلے یہ تو جاننے کی کوشش کرو۔ صحابی نے ساری رات اللہ اللہ میں گزاری، خدا کا شکر ادا کیا۔ نماز فجر سے پہلے اللہ پاک نے جبریل امین کے ذریعے محمد مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی خبر کر دی کہ عبداللہ بن مکتوم نے عورت کو قتل کر دیا۔ آپ نے فجر کی نماز پڑھائی، سبحان اللہ۔ لوگوں، ان لوگوں کے مقدر کو کیا کہو گے جو سرکار کے پیچھے نمازیں پڑھا کرتے تھے، جن کا امام امام الانبیاء ہو، جن کا امام کالی کملی والا ہو، شہنشاہ کائنات ہو، مفخر موجودات ہو، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے امام ہو، مقتدی کیسے ہوں گے؟ سلام پھیرنے کے بعد
تمام لوگ اٹھ کے چلنے لگے. آپ نے فرمایا ٹھہر جاؤ, میں تمہیں جنتی آدمی کی زیارت کراؤں گا. صحابہ بڑے حیران ہوئے کہ جنتی کون آ گیا. اور پرلے کونے میں سے ہاتھ پکڑ کر لائے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان اللہ, اس جوان کا کتنا خوش نصیبہ, کتنا اونچا مقدر. آپ ہاتھ پکڑ کر لائے, بیچ میں کھڑا کر دیا, فرمایا دیکھو جس نے جنتی آدمی کی زیارت کرنی ہو وہ عبداللہ بن ام مکتوم کو دیکھ لے. اس کے کپڑے دیکھو, اس کا لباس دیکھو, اس کا حلیہ دیکھو, اس کی وضاقتہ دیکھو, پر اس کے لیے جو جنت کا میں نے وعدہ کیا تھا وہ بالکل پکا ہے. اس عورت کو رات اس نے قتل کر ڈالا. سارے صحابہ لے بھائی, ہم تو سوچ رہے تھے کل دن میں اس کا مکان دیکھیں گے, پتہ لگائیں گے, پھر اس کا رگڑا نکال لیں گے. یہ تو عبداللہ بن مکتوم نابین نہیں, اچھا رہا راتوں رات ہی ہاتھ مار گیا. میں عرض کر رہا تھا کہ نبی کی زبان پر یقین کرنے والے لوگ کبھی یہ نہیں سوچا کرتے کہ اب ہوگا کیا. وہ تو پھر اللہ کا نام لے کر کفر کو مٹانے کے لیے ٹوٹ پڑتے ہیں. آج کفر کو مٹائے کون؟ ہم خود کفر کو چمکا رہے ہیں, شرک کو چمکا رہے ہیں, بدعت سنتوں کو مٹا رہے ہیں, بدعتوں کو چمکا رہے ہیں. پھر مجاہد کیسے پیدا ہو, پھر کیسے لوگ غازی بنے, کیسے لوگ شہادت کے پیالے پیے. جو مر جاتا ہے 6 مہینے تو اس کا پیچھا چھوڑتے ہی نہیں, لگے رہتے ہیں. آج فلانا ہے, آج تیجا ہے, آج فلانا ہے, آج فلانا, لگے رہتے. کوئی صورت ایسی نہیں جس سے کہ قرآن کریم کی تبلیغ کرو. میں تو ان لوگوں سے ایک سوال کرتا ہوں, تمہارا قرآن سے کیا بیر ہے؟ تم لوگوں کو قرآن کیوں نہیں سناتے؟ اللہ پاک نے فرمایا فالذین ہاجروا واخرجوا من دیارہم وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ. اور لوگوں آؤ جن کو میرے نام کی وجہ سے, میرے دین کی وجہ سے, جن کو اللہ پاک فرماتے میری راہ میں ستایا گیا, ٹکڑے کر دیے گئے. صحابی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا, پیر معونہ سے گرفتار کر کے لائے, مکے میں قید کر دیا. مکے کے سرداروں نے پھانسی کا حکم صادر کر دیا, کھانا بند کر دیا, پینا بند کر دیا. کئی دن ہو گئے صحابی بھوکا ہے, پیاسا ہے, کوٹھڑی میں بند کر رکھا ہے. اللہ اکبر. وہ کافرہ عورت کہتی ہے جس نے اپنے مکان میں بند کر رکھا تھا حضرت خباب ابن عارت رضی اللہ تعالی عنہ کو, کہ میں ایک دن روشن دان میں سے جھانک کر دیکھنے لگی کہ ہم نے اس کو کئی دن سے بھوکا پیاسا رکھا ہوا ہے, اس کا حال کیا ہے. مکے کی کافرہ عورت کہتی ہے جب میں نے روشن دان میں سے جھانک کر دیکھا تو موسم اس زمانے میں نہیں تھی, خباب انگوروں کا انگور کھا رہا تھا. نبی کا صحابی مکے والوں کی قید میں, انہوں نے کھانا بند کر دیا, انہوں نے پانی بند کر دیا, اور یہ انگور کھا رہا ہے. مکے کی کافرہ عورت کہتی ہے میں نے پوچھا یہ انگور کہاں سے لا؟ من عند اللہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. مکے والوں تم نے میرا کھانا بند کیا, عرش والے نے مجھے کھلا دیا. صحابی کو جس وقت میدان میں لے گئے پھانسی چڑھانے کے لیے, مکے کے سرداروں نے پوچھا کہ اگر تو ایک بات ہماری مان لے ہم تجھے چھوڑ دیں گے, کہ اپنی زبان سے یوں کہہ دے کہ میری جگہ میرے نبی کو لا کر نعوذ باللہ من ذالک پھانسی چڑھا دو.
میری جگہ میرے نبی کو لا کر سزا دے دو، اگر تو زبان سے یوں کہہ دے ہم تجھے چھوڑ دیں۔ اور یہ بات تھی کہ حضور ان کے قبضے میں نہیں تھے صلی اللہ علیہ وسلم، حضور مدینے پاک میں ہے، ان کے اختیار میں نہیں، ان کے قبضے میں نہیں، ان کے قابو میں نہیں۔ صحابی جانتا تھا کہ حضور ان کے ہاتھ آ ہی نہیں سکتے جان چھڑانے کے لیے، اگر وہ یہ لفظ کہہ دیتا تو کیا بات تھی۔ مثال کے طور پر یوں سمجھو، اگر ہمارا آدمی کوئی ہندوستان میں پھنس جائے اور کافر اسے پکڑ لے اور وہ یہ کہہ دیں کہ ہم تجھے چھوڑ دیں گے، تو زبان سے صرف اتنا کہو کہ میری جگہ ہمارے صدر ضیاء الحق کو لا کے پھانسی چڑھا دو، تو زبان سے کہہ دے بس، تو بتاؤ یوں کہنے میں کیا حرج ہے؟ اسے پتا تو ہے کہ ہمارا صدر ان کے اختیار میں تو ہے نہیں، ان کا اختیار ہی نہیں، ان کی وہاں حکومت ہی نہیں، ان کی وہاں سرداری نہیں، ان کا وہاں چودرات ہی نہیں چلتا۔ جان بچانے کے لیے اتنی بات کہنے میں کیا حرج تھا؟ مگر حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، اس ظالموں زبان بند کرو اور کمینوں بھونکو مت، میری جان کا تم قیمہ بنا سکتے ہو مگر میں ہرگز یہ بات گوارا کرنے کو تیار نہیں، میرے آقا کے قدم مبارک میں کوئی کانٹا چبھے میں یہ گوارا نہیں کر سکتا، میں یہ برداشت نہیں کر سکتا۔ تم میرا جو چاہو کرو، میرے آقا کا تم کچھ نہیں بگاڑ سکتے، اور نہ میں اپنی زبان سے ایسی بات کہنے کو تیار۔ مکے کے کافر آ کے کہنے لگے، کوئی تیری آخری آرزو ہو، کوئی تیری تمنا ہو، کوئی پیغام کسی کو دینا ہو۔ صحابی کہنے لگا، صرف ایک آرزو اور صرف ایک حسرت، صرف ایک تمنا، مجھے آخری وقت میں 2 رکعت نماز ادا کرنے دو۔ ہاں، تم تو جوانی میں نماز نہیں پڑھتے، تم تو مزدوری کرنے میں نماز نہیں پڑھتے، تم تو خالی بیٹھے ہوئے نماز نہیں پڑھتے، تم تو کنجریوں کے گیت سنتے ہوئے ٹیک پر بیٹھے سارا دن برباد کر دیتے ہو، نماز نہیں پڑھتے۔ عورتیں گپے مارتی رہیں گی، نماز نہیں پڑھیں گی، کھاویں گی اچھا، پہنیں گی اچھا، نماز پڑھتے ہوئے ناک لڑتا، نماز نہیں پڑھنی۔ صحابی مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کہنے لگا، آخری وقت میں مجھے 2 رکعت نماز ادا کرنے دو۔ اجازت دے دی مکے والوں نے۔ صحابی نے وضو کیا، 2 رکعت نماز ادا کی اور دعا مانگی، الہی میں سولی پہ چڑھنے والا ہوں، میں پھانسی لگنے والا ہوں۔ اپنے آپ کو خطاب کر کے خباب کہتا ہے، اور میری جان ایمان اور اسلام کے لیے سولی چڑھ جا، اور میرے چمڑے تو ڈھڑ جا، اور میرے لہو تو بہہ جا، اور میری چربی تو خشک ہو جا، اور اے میری روح تو جا کر کالی کملی والے سے میرا آخری سلام کہہ دے، میرا آخری سلام محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچا دے۔ ادھر مکے والوں نے حضرت خباب کو پھانسی چڑھایا، خبیب کو، اور ادھر جبریل نے حضور کی خدمت میں خبیب کا سلام پہنچایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمایا، او مدینے والوں، میرے خبیب کو مکے والوں نے پھانسی چڑھایا۔ صحابہ کرام نے پوچھا، آپ کو کیسے پتا چلا؟ فرمایا، جبریل اس کا سلام لے کر آئے۔ آخری سلام پھانسی چڑھتے وقت، سولی چڑھتے وقت صحابی نے حضور کی خدمت میں عرض کیا۔ آج ہم مرتے وقت کسی کو درود شریف یاد نہیں، کسی کو استغفار کا مزاج نہیں، قرآن کریم کے عادی نہیں، یا بچوں کی طرف دھیان رہے گا، یا بیوی کی طرف دھیان رہے گا، یا بنگلے اور کوٹھی اور مکان کی طرف توجہ رہے گی، یا اپنے کاروبار کی طرف دھیان کرتے، غرضے کے دنیائی کا دھیان کرتے کرتے ہم لوگ مر جاتے ہیں۔ ہمیں مرتے وقت حضور کا تصور بھی نصیب نہیں، درود شریف بھی نصیب نہیں۔ بے شمار صحابہ کرام ہیں اس قسم کے جنہوں نے قربانیاں دی۔ آج صحابہ کرام کی قربانیوں کی قدر کرنے کے بجائے ان کا مذاق، ان کے خلاف، ان کی توجہ کو اپنی طرف سے ہٹانا کیا طریقہ کار ہے؟
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جماعت تیار کی، نگاہ نبوت سے تیار کی، خود تعلیم دی، خود ان کا تزکیہ نفس کیا، خود ان کے دلوں کو جلا بخشی، اور ایسی فوج تیار کی کہ 10 دن کے بھوکے بھی کفار کو کھا جایا کرتے تھے، کئی دن کے پیاسے بھی کفار کو تباہ کر دیا کرتے تھے۔ ہاں قرآن کریم پڑھ کر کے دیکھو، قرآن ان کی تعریف کرتا ہے کہ یہ تو مرنا جانتے تھے، یہ آگے بڑھنا جانتے تھے، یہ پیچھے ہٹنا جانتے ہی نہ تھے، یہودیوں کو ٹھکانے لگایا تھا صحابہ کرام۔ آج امریکہ کے یہودی، آج روس کے یہودی، آج اسرائیل کے یہودی، آج ہندوستان کے یہودی، آج پوری دنیا کے یہودی ہمارے بارے میں یہ جان چکے ہیں کہ اب یہ مسلمان کچے پکے ہی ہیں، یہ وہ مسلمان نہیں، یہ وہ بلال والی مسلمانی نہیں رکھتے، یہ سلمان فارسی والی مسلمانی ان کے پلے نہیں، فاروق اعظم والا اسلام ان کے پلے نہیں، یہ مکر کرتے ہیں۔ نماز بھی پڑھ لی، مسجد میں بھی چلے گئے، میلے ٹھیلوں میں بھی چلے گئے، عرسوں میں جا کر کے سجدے بھی کر لیے، ناچ گانے بھی کر لیے، اور دبڑک ڈھول خوب بجائے، اور پھر جنت کا سیدھا راستہ۔ خدا مندی کریم نے اعلان کر دیا میری رضا صرف ایک صورت میں ہے، آؤ اپنے نفس کو، اپنی مرضی کو، اپنی رضا کو، اپنی تمنا کو، اپنی خواہشات کو میرے سامنے قربان کر دو۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ لوگوں آؤ میری ساتھ کاروبار کرو، جان میرے حوالے کرو اور میری رضا خرید لو، میری جنت خرید لو، میرے بنائے ہوئے اعلیٰ درجے کے بالا خانے خرید لو، یہ تمہارے لیے میں نے بنایا۔ تو مسلمان کبھی بھی اپنے آپ کو پیچھے نہیں رکھتا۔ آج ہمت باندھو، پریکٹس کرو، فوجی تیاری کرو، جرأت پیدا کرو، بہادری پیدا کرو، بدماشی چھوڑو۔ زناکار قوم کبھی مجاہد نہیں بنا کر سکتی۔ فرمایا لا یزنی زان ہوا مومن او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ زانی جس وقت زنا کرتا ہے اس کا ایمان نکل کر چلا جاتا ہے۔ لا یسرق سارق حین مومن او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا چور جب چوری کرتا ہے اس کا ایمان نکل کر دور چلا جاتا ہے۔ چوری چھوڑو، زنا اور بدکاری چھوڑو، بدماشی چھوڑو، بدعمالی چھوڑو، ملاوٹ کو تباہ کر دو، نیتوں کو صاف کر لو، پھر دیکھو قدرتی دل میں کتنا بڑا جذبہ پیدا ہو۔ ورنہ بدماش قوم کبھی مجاہد نہیں بنا کر۔ کیا کھیل بن گیا، اچھے بھلے سمجھدار لکھے پڑھے گانے بجانے میں پھنس کر کے رہ گئے۔ مسجد میں ڈھول تو بجا نہیں سکتے، تھوڑی سی شرم آتی ہے، آگے چل کر شاید وہ بھی شروع ہو جائے۔ ہارمونیم سرنگی تو نہیں کھڑکا سکتے، مگر صبح کو نماز کے بعد قرآن نہیں پڑھتے۔ ہر آدمی لاؤڈ اسپیکر کھول کے لگا ہوا ہے، بڑا لطف آیا سویرے سویرے، قرآن نہیں پڑھتے۔ پتہ نہیں کائے میں لطف آیا سویرے سے، ناشتے میں لطف آیا، کچھ کھیر کھانے میں لطف آیا، پتہ ہی نہیں کائے میں لطف آیا۔ غزلیں گاتے ہیں مسجد میں، ہر وقت قرآن نہیں پڑھتے۔ اور میں کہتا ہوں خدا کے قرآن کو کی چوری نہ کرو، خدا کے قرآن سے منہ نہ پھیرو، لوگوں کی توجہ نہ ہٹاؤ۔ اللہ پاک کہتا وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔